بلا تاخیر میں ہمارے اس پروگرام کے آخری مقرر ایک بات سن لے بھائی، دیکھ رہے میں آپ کے اور اپنے کہنے کے مطابق اپنے پروگرام کو چلا رہا ہوں، بالکل وہی میں نے کہا جس طریقے سے جو میں نے آپ کو وقت کہہ دیا ویسے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بڑی عظیم باتیں ہونے جا رہی ہیں جسے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے حضرت والا کو۔ میں بلا تاخیر حضرت مولانا احمد شمیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالے میں، کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالے میں، ہمیشہ نور ملا مکڑیوں کے جالے میں، اور نماز شکر کرے فاقہ مستیاں بھی پڑے، نماز شکر کرے فاقہ مستیاں بھی کرے، یہ بات تم کو ملے گی رسول والوں میں۔ بلا تاخیر حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کی بہت سی کرسیاں خالی پڑی ہیں اور یہ زمانہ ہے کرسیوں کی جنگ کا۔ یہاں پر کرسیاں کیوں خالی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بر وقت ملک میں ہلچل جو ہے وہ کرسیوں ہی کے لیے، اور لمیہ ڈی کے لوگ ماشاءاللہ اتنے نیک طبیعت ہے کہ بہت سی کرسیاں آگے کی چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے چھوڑ رکھی۔ اگر ہمارے کچھ نوجوان پیچھے بہت ہیں تو وہ یہاں اگر چلے آئیں گے جو کرسیاں خالی ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیجیے بھاگنے کا راستہ مل رہا ہے۔ رات کا 11 بجا چاہتا ہے اور 9 بجے سے پروگرام اس سے بلکہ پہلے ہی سے ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور آپ حضرات نے اس سے پہلے ہمارے محترم مولانا عبدالرب صاحب کی ایک مکمل تقریر بھی سماعت کی۔ ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے، پروگرام بہت طویل نہیں ہوگا، بیان کے بعد میرے خیال سے دعا ہی باقی رہ جائے گی۔ جی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد،
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء هو وأنا يوم القيامة وضم أصابعه، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی نہیں بلکہ سب سے چھوٹی سورہ تلاوت کی. اس سے چھوٹی کوئی اور سورہ قرآن میں نہیں ہے، اور آیتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. 3 آیتوں کی یہ سورت ہے جو کہ ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، اور بہت سی مرتبہ نماز میں ہمیں اور آپ کو مغرب کی نمازوں میں امام صاحب کی زبانی سننے کو مل جایا کرتی ہے، اور نہیں بھی سننے کو ملتی ہے تو کم سے کم سنت میں تو ہم لوگ بھانجتے ہی رہتے ہیں. عام مزاج یہ ہے کہ جب مصلی ملتا ہے تو قرات بڑی لمبی ہوتی ہے، اور جب تنہا پڑھنا پڑتا ہے تو والعصر اور انا اطعنا میں شارٹ کٹ میں کام چلتا رہتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ نماز میں بڑی جلدی رکوع اور سجدے میں چلے جاتے تھے، تو دوسروں نے کہا کہ کون سی سورہ پڑھتے ہو یار کہ اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ سنت میں جب ہم دیکھتے ہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو ادھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ شارٹ کٹ میں قرات کرتا ہوں. پوچھا یہ شارٹ کٹ کون سی قرات ہے؟ نہیں، اس نے کہا کہ والشمس وضحاہا یہ سورہ پڑھتا ہوں اطمینان سے یار، پھر رکوع کرتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو تھوڑا لمبی سورہ ہے، اگر آپ یہ پڑھتے تو اتنی جلدی تو رکوع میں نہ جاتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کھڑے ہوتے ہیں ادھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں شارٹ کٹ میں پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا یہ شارٹ کٹ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں والشمس وضحاہا، بیچ میں چند ہاہا ولا یخاف عقباہا، اللہ اکبر. یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے. اس صورت میں ہر آیت کے آخر میں ہا کا لفظ آتا ہے نا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
سواها ولا يخاف عقباها. تو کہتا تھا کہ ہم شارٹ کٹ میں والشمس وضحاها کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بیچ میں چند ہاہا ولا يخاف عقباها. اللہ اکبر. تو شارٹ کٹ میں نماز ہم لوگ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، خاص طور سے جب پبلک پیلس میں نہیں ہوتے ہیں، جب عوامی جگہوں میں نہیں ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ کچھ نماز اسی انداز سے پڑھا کرتے ہیں. کوئی جھانک تاک رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ صوفی لقاء اللہ بن جاتے ہیں، بزرگی دکھانے لگتے ہیں. اور کہیں مصلی مل گیا ہے تب تو پھر ٹیرے ہوئے امام صاحب چل رہی ہے سورہ بقرہ. پیچھے کے لوگوں کو کیا دقت ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ عام مزاج میں دیکھتا ہوں کہ بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ام قوما فلیخفف. جو کسی قوم کی امامت کرے تو چاہیے کہ تخفیف سے کام لے، ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، سنت سے جتنی قرات ثابت ہے اس کے دائرے میں رہے. وہ بھی کہیں اگر کوئی مصلحت پیش اس بات کی آ گئی ہے کہ اس سے بھی مختصر قرات کرنی ہے تو اس میں بھی وہ مختصر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. قوم کے مصلی پہ جا کر کے طویل قراتیں نہیں کی جاتی ہیں. تنہائی میں آپ پڑھیں، ہم پڑھیں، پھر جتنی چاہے تفصیل اور تطویل کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب تو والعصر انا اعطیناک کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تب طویل قراتوں کا ہم سہارا لیتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے جسے ہمیں اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، اور جسے یاد نہ ہو اسے اپنے ایمان کا اور اسلام کا جائزہ لینا چاہیے اور اسے کوشش کر کے یاد کر لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عمر کے ہم عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے یاد کر سکتے ہیں. اتنی معمولی سی اور چھوٹی سی صورت بھی اگر ہمیں نہیں یاد ہے تو کس منہ سے ہم اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. جیسے ہمارے علاقے سے ایک گاؤں سے جماعت گئی تھی تو اس میں ایک بوڑھے میاں کو لوگ پکڑ لے گئے تھے. وہ تقریباً 60 سال 55 60 اور 60 سے کچھ اوپر ہی ان کی عمر رہی ہوگی. تو جماعت کے لوگ آپس میں مذاکرہ بھی کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ چلتا ہے اس میں. تو لوگ یوں ہی ایک دوسرے کو سورہ وغیرہ سنا کر کے مشق کر رہے تھے. تو ان بڑے میاں کو جن کی عمر 60 کو پہنچنے کو تھی یا اس سے زیادہ تھی، ان کو انا اعطینا بھی نہیں آ رہی تھی، یعنی قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ بھی انہیں نہیں آ رہی تھی. لوگ ان کو سکھا رہے تھے تو انہوں نے بڑی معصومیت سے لوگوں سے کہا ایسے چھوٹی کون سورہ نہ ہے وہ سکھاتے ہی تو بڑی مشکل ہے. اس سے بھی چھوٹی سورہ وہ مانگ رہے تھے سیکھنے کے لیے. عمر کے اس مرحلے میں پہنچ کر کے میرے خیال سے اس میں ان سے موبائل کوئی بھی نہیں چھوٹا ہوگا، چلانے کا کوئی بھی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا، اور جو نہیں آ رہا ہوگا اسے سیکھنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہوگی. دادا کو دیکھ لیجئے، دادی کو دیکھ لیجئے، نانا کو دیکھ لیجئے، نانی کو دیکھ لیجئے، خالہ کو دیکھ لیجئے، بڑھوا اور بڑھیا کو دیکھ لیجئے. جن کو چلانے نہیں آتا ہے دن رات اس میں محنت کرتے اور کوشش کرتے، اور ایک معمولی سے پوتے اور ناتی سے سیکھنے میں ان کو کوئی عار نہیں محسوس ہوتی ہے. لیکن جب کلام اللہ کی بات آتی ہے، جب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور احادیث کی بات آتی ہے اور ان کے سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے، تب کیا کہتے ہیں کہ ہمیں شرم لگ رہی ہے. یہ شرم نہیں ہے، پوری بے شرمی ہے. یہ حیا نہیں ہے، یہ پوری بے حیائی ہے. کیونکہ شرم کہتے ہیں بری چیزوں سے رکنے کو، حیا کہتے ہیں بری چیزوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کو. اچھی چیزوں سے بچنا، اچھی چیزوں سے دور بھاگنا، اچھی چیزوں سے پرہیز کرنا اور اسے شرم کا نام دینا انتہائی کھلی ہوئی بے شرمی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، جسے ہم شرم کا لباس دے کر کے اور شرم کا لباس اڑا کر کے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ شرم ہمیشہ بری چیزوں سے پرہیز اور بچنے کا نام ہوا کرتا ہے، اچھی چیزوں سے دور رہنے کا نام شرم نہیں ہے. ایسا ہی اگر شرم ہے تو پھر ہم جماعت کی نماز نہ پڑھیں، ہم مسجد میں نہ جائیں اور نہ جا کر کے ہم یہ کہیں کہ ہمیں لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرم لگتی ہے. کیا اس کو کوئی کہے گا کہ
یہ شرم ہے، ظاہر ہے یہ بے غیرتی ہے، ظاہر ہے یہ بے حیائی ہے، ظاہر ہے یہ بدتمیزی ہے، ظاہر ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغاوت ہے، جسے کسی الفاظ کا جامہ پہنا کر کے ہم اپنی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی سورہ ہے جو ہمیں اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی اور ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور جس کو نہیں یاد ہے اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورت کا پس منظر کیا ہے، اس سورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کب یہ سورت اور کس موقع پہ نازل ہوئی؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے احوال کیا تھے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کی پوزیشن کیا تھی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے اندر سچویشن کیا تھی، حالات کس طرح کے تھے۔ یہ کسی پر میرے خیال سے جو بھی ذرا سا مجلس اٹینڈ کرتا ہوگا اور جو بھی دینی مجلسوں میں کبھی جاتا ہوگا، جو بھی اس طرح کی مجلسوں میں کبھی بیٹھتا ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ ضرور خبر ہوگی۔ وہ ایسی قوم تھی جو اپنی چہتی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے ذبح کر دیتی تھی کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے۔ اگر کسی کے 4-5 لڑکے ہو جاتے تو وہ صرف یہ سوچ کر کے ایک ایک کو ذبح کر دیتا تھا کہ ہم اسے کہاں سے کھلائیں گے، ہم اسے پلائیں گے کہاں سے، ہمارے پاس ہمارے کھانے کو نہیں ہے، ہم اس کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ یہ ان کی حالت تھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ فقر و فاقہ کے خوف کی وجہ سے، تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو ذبح نہ کیا کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، ہم تمہارا بھی انتظام کرتے ہیں، ہم ان کا بھی انتظام کریں گے۔ جیسے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے پال پوس کر کے، تمہیں کھلا پلا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، ایسے ہی ان کا بھی انتظام کریں گے۔ یہ اولاد کے تعلق سے ان کا حال تھا، اور بچیوں کے تعلق سے تو اس سے کہیں گئے گزرا حال تھا۔ بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے وہ عاب سمجھا کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے وہ باعث ننگ سمجھتے تھے، بچیوں کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے تھے۔ انہیں اس بات میں عار محسوس ہوتی تھی کہ ہماری بچی بڑی ہوگی، ہماری بچی جوان ہوگی، پھر ہم اس کی شادی بیاہ کریں گے، پھر کوئی داماد بن کر کے ہمارے گھر پہ آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ کس طرح کے تانے دیں گے۔ وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھے تھے، وہ اس بات کو بھولے بیٹھے تھے کہ ہم بھی اسی اصول کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم زمین پھاڑ کر کے نہیں آئے ہیں، ہم آسمان سے ٹپکے نہیں ہیں، کہیں اور سے ہمارا وجود نہیں ہو چکا ہے، بلکہ میاں بیوی کے ملاپ ہی سے اس دنیا کے اندر ہمارا وجود ہوا ہے، اور اسی اصول کے تحت اور اسی نظام خداوندی کے تحت اس دنیا کے اندر ہمارا آنا ہوا ہے۔ اس بات کو وہ بھولے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ بچی رہے گی تو اس کی پرورش کرنی پڑے گی، پھر وہ جب بڑی ہوگی تو پھر اس کے شادی بیاہ کا مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر کوئی داماد بن کر کے ہمارے گھروں پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے 14ویں پارے میں فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے ان میں سے جب کسی کو بھی بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بچی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی ہے، بشارت اچھی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، خوشخبری اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، خوشخبری بری چیزوں کی نہیں سنائی جاتی۔ اللہ فرما رہا ہے جب ان میں سے کسی کو بچی کے ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے اور خوشخبری سنائی جاتی ہے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سارے کے سارے دن
سیاہ رہتا ہے، پورے دن چہرہ برسا ہی رہتا ہے اور وہ اندر سے گھٹتا رہتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جس چیز کی خوشخبری سنائی گئی ہے اس کی برائی کی وجہ سے، اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا ہوا پھرتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے رکھے، ذلت کے ساتھ اسے پالے، ذلت کے ساتھ اسے پوسے، ذلت کے ساتھ اسے پلائے اور بڑھائے اور ذلت کی زندگی گزارے، یا اسے مٹی میں لے جا کر کے دفن کرے اور ختم کرے. اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. 25ویں پارے میں اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اللہ فرما رہا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس چیز کی بشارت سنائی جاتی ہے، اس چیز کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کو خدا رحمان کا نمونہ بنا رکھا ہے. یہ کہتے تھے کفار مکہ کی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی آل اولاد ہیں. ان سے جب یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیسے ہیں تو کہتے یہ جنات زادیاں نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیویاں اور اس کے ذریعے سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں. بیٹی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. بیٹی ہوتی تھی تو پورا دن بھرسائی چہرہ بنا رہتا تھا. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کڑ کڑ کے مرتے رہتے تھے. پیدا ہونے سے پہلے ہی دفنانے کا انتظام رکھتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ سورہ اما پارہ میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت میں زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال ہوگا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تجھے دفنایا گیا، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تجھے تیرا گلا دبا کر کے تجھے موت کے گھاٹ اتارا گیا، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے کارٹون میں پیک کر کے تجھے لے جا کر کے نہر میں پھینکا گیا، کون سا وہ جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے کسی تالاب کے کنارے زندہ دفن کیا گیا. مستی کوئی کرے، جرم کوئی کرے، گندگی کوئی کرے اور اس کے نتیجے میں کسی اور کو سزا دی جا رہی ہو، انتہائی گھناؤنا جرم ہے. اللہ کل قیامت میں ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو اٹھا کر کے ان کو کھڑا کر کے ان سے سوال کرے گا. ظاہر ہے ان کا کوئی جرم نہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی گناہ نہیں، ظاہر ہے ان کی کوئی غلطی نہیں. اس وقت وہ لوگ سوچیں گے اور اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور انگلیوں سے اپنے دانتوں سے انگلی کاٹ رہے ہوں گے جنہوں نے ایک جرم کیا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بھرسائی ہو جاتا ہے، اندر سے گھٹتا رہتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. جو اللہ کے بندے ہیں فرشتے، ان کو اللہ کی ان لوگوں نے بیٹیاں قرار دیا ہے. پیدائش کے وقت ان کی موجود تھے، کسی اور ذریعے سے ان کو پتہ چلا ہے، کوئی آسمانی کتاب ان پر آئی ہے، کوئی اور دلیل ان کے پاس موجود ہے. مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اٹکل پچھوئی ہانک رہے ہیں، یوں ہی اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، یوں ہی اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں. تو اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے تھے. پیدائش سے پہلے ہی ذبح کرنے کا انتظام رہتا تھا، پیدائش سے پہلے ہی زندہ دفن کرنے کا انتظام رہتا تھا، پیدائش سے پہلے ہی گڑھے کھود لیے جاتے تھے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو پھر ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے. اور اس سلسلے کو سب سے پہلے روکنے والے فرزدق ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اس کے دادا ہیں صعصع ابن ناجیہ. ان کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں. وہ اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرنے میں نکلے ہوئے تھے اور ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے. ایک علاقے میں ان کو نظر آئی کہ آگ جل رہی ہے، رات کا وقت ہو چکا تھا. آگ کی طرف وہ گئے
تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بوڑھا ہے اور کچھ عورتیں ہیں اور ایک عورت ہے جس کے پیدائش کا وقت قریب ہے، اور وہ بوڑھا ان عورتوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوا، اگر لڑکا پیدا ہوا، تب تو میں نہیں جانتا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، لیکن اگر بچی پیدا ہو گئی، اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو میں اقتلنها ولا اسمعن صوتها، میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، میں اس کی آواز تک نہیں سنوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی دو اونٹنی آپ کو ملی ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھا اس طرح کی کوئی اونٹنیاں چل رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں، ہم لوگ مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ دونوں اونٹنیاں ہمارے ہاتھ لگی، اللہ نے اس کے ذریعہ سے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم نے اس اونٹنی کو اپنے استعمال میں لیا ہے، ہم نے اسے ذبح کیا ہے، ہم نے اسے پکایا اور کھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں اس عورت کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے بعد پتہ یہ چلا کہ بچی پیدا ہوئی، تو وہ بوڑھا جس نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا تھا، ہم نے بوڑھے سے کہا، یعنی صعصع ابن ناجیہ جو فرزدق مشہور شاعر ہے، اس کے دادا کہتے ہیں کہ ہم نے اس بوڑھے سے کہا کہ ہم یہ بچی لے کر کے جاتے ہیں، جو دو اونٹنیاں آپ نے ہماری لے لی ہیں، اس کے بدلے میں ایک اونٹ ہم مزید آپ کو دیتے ہیں، دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ، ان تینوں کے بدلے میں ہم اس بچی کا سودا کر رہے ہیں، یہ بچی ہمارے پاس رہے گی، ہم اسے دیکھیں گے، ہم اسے پالیں گے، ہم اسے پوسیں گے، ہم اسے کھلائیں اور پلائیں گے، ہم اس کا انتظام کریں گے، آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بڈھا مان گیا، انہوں نے دو اونٹنیاں پہلے اس نے لے رکھی تھی وہ، اور ایک اونٹ اپنا حوالے کیا اور بچی کو لے کر کے آئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا، یہ طریقہ وہ چلتا رہا، یہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، اور یہ چلتا رہا اس وقت تک جب تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہو گئی، آقا تشریف لائے ہیں، اس وقت تک وہ 300 زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو چھوڑا چکے تھے۔ اب کتنے اونٹ لگے اور کتنی اونٹنیاں لگی ہر ایک حساب کر سکتا ہے۔ یہ پہلا سلسلہ انہوں نے قائم کیا تھا صعصع ابن ناجیہ نے، جو کہ فرزدق کے دادا ہے۔ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے حالات کا رخ دیکھا، آپ نے لوگوں کے حالات دیکھے، آپ نے اسے پھیرنا چاہا، اور پھیرتے پھیرتے اتنا پھیر دیا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی چہتی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے، وہ دوسرے کی حفاظت کا ایک ذریعہ بننے لگے، وہ دوسروں کی حفاظت کا ایک وسیلہ بننے لگے، وہ دوسروں کے کام آنے لگے۔ جو ایک ایک پیسے پہ جانیں لے لیا کرتے تھے، وہ ایک ایک پیسے کی نہیں، لوگوں کی حفاظت پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تھی، آپ کی تبلیغ کا اثر تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے اسی بچی کے رکھوالے بن جاتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ پردے کے ساتھ رہیں، گھروں میں رہیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، اور باہر نکلے تو پورے پردے کے ساتھ۔ زمانے جاہلیت کی جو جاہلیت اولا ہے اس کی نقالی نہیں کرنی ہے، اس طرح سے نہیں رہنا ہے۔ اس میں اللہ نے اشارہ دیا تھا ایک جاہلیت اخرى بھی آئے گی جو آج کے زمانے میں آ چکی ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جس نے آج ہمارے معاشرے میں پاؤں پسارنا نہیں شروع کیا ہے بلکہ پورے طریقے سے پاؤں پسار لیا ہے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، اب اگر کسی کے یہاں 2-3 بچیاں لگاتار پیدا ہو جاتی ہیں، کسی گھرانے میں 2-3 بچیاں لگاتار پیدا ہوتی ہیں، کسی گھرانے میں ہماری 2-3 کلیاں بار بار کھلتی ہیں، انہیں مسلنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، بہوؤں کو بار بار تانے دیے جاتے ہیں، بار بار ساس صاحبہ تیوری چڑھاتی ہیں، شوہر بھی بار بار طلاق کی بات کرتا ہے، حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے
کہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اسی میں حقیقت میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود اپنے قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جس سے علماء کرام نے نقطہ اور پوائنٹ نکالا ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی حکومت، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی ساری چیزیں۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باج بنا کے رکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد بنا کے رکھتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيٌّ قَدِيرٌ، وہ بڑا عالی شان ہے، سب کچھ قدرت رکھتا ہے، کتنوں کو اولاد نہیں دیتا ہے، کتنے زندگی بھر کوشش میں لگے رہتے ہیں، زندگی بھر دواؤں پہ دوا استعمال کرتے ہیں، زندگی بھر نامعلوم کتنے تعویذ گنڈے استعمال کرتے ہیں، دعا اور دعویٰ دونوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ایک بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور کتنے نہیں چاہتے ہیں پھر بھی اللہ دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، اقبدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہو کائن، جو بھی متنفس ہے، جو بھی جاندار ہے، جو بھی حرکت کرنے والا ہے، جو بھی زیرو ہے، اس دنیا میں جسے آنا ہے اسے اللہ لے کر کے آ کے رہے گا، کوئی بھائی کلال اسے روک نہیں سکتا ہے۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہو کائن، اللہ رب العزت نے جو پیرایا استعمال کیا، اللہ رب العزت نے آیت کا جو طریقہ اختیار کیا، اللہ رب العزت نے آیت میں جو ترتیب نازل فرمائی اس میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش یہ رحمت کا ذریعہ ہے، وہ عورت بڑی بابرکت ہے جس کی پہلی اولاد بچی ہو، علماء نے اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ لیکن آج کیا معاشرے میں یہی صورتحال ہے؟ کیا معاشرے کی حالت یہی ہے؟ کیا گھر گھر یہ صورتحال نہیں ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو زمانہ جاہلیت کی طرح سے چہرے لٹک جایا کرتے ہیں؟ کیا صورتحال یہی نہیں ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں؟ عمومی بات کی جا رہی ہے، کچھ لوگ اس سے مستثنا ہوں گے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن عام حالات یہی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے ہاں بچیاں زیادہ ہیں تو اگر اس کو ٹینشن نہیں ہے، جس کی بچی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن سننے والے کو فکر لگ جاتی ہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، جب نظریہ بدلتا ہے، جب نظریات بدلتے ہیں اور جب سوچ بدلتی ہے تو اس طرح کی باتیں معاشرے میں وجود پاتی ہیں۔ مولانا صاحب ہے، بچی کی پیدائش پہ کہتے ہیں اب اس کی پرورش کون کرے گا، اس کا انتظام کون کرے گا، شادی میں تو اچھے خاصے خرچے آتے ہیں، پھر وہاں سے کون انتظام کرے گا۔ یہ بھول جاتا ہے ہمارا انتظام کس نے کیا، یہ بھول جاتا ہے ہمیں پالا اور بڑھایا کس نے، یہ بھول جاتا ہے ہمارے سارے خرچے کہاں سے آئے۔ اپنی بات آتی ہے تو کہتا ہے سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اور اپنی بچے کی بات آتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ کون کرے گا اور کہاں سے ہوگا۔ ان آنکھوں نے بچی والوں کو دیکھا ہے، ایک ایک نہیں 10 بچیاں ان کے ہاں ہیں، لیکن ان سے زیادہ خوشحال میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ سکون میں رہنے والے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بچیاں ہی بعد میں کام آتی ہیں، بچیاں ہی بعد میں میکے سے سسرال سے آ کر کے میکے میں اپنے والد کی خدمت کرتی ہیں۔ وہ بچیاں ہی ہوتی ہیں جو سسرال سے چھٹی لے کر کے اور تانے سن کر کے میکے میں آ کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرتی ہے، اپنے والد کی خدمت کرتی ہے، انہیں پیشاب پیخانہ کراتی ہے۔ کوئی بہو عام طور پہ نہیں کرتی ہے،
یہ کام عموماً بچیاں ہی کرتی ہیں، بچے عموماً یہ کام نہیں کرتے ہیں اور کر بھی وہ ٹھیک سے نہیں سکتے ہیں، یہ کام بچیاں ہی انجام دیتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ معاشرے میں بچیوں کو اس نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ہماری سوچ وہی زمانے جاہلیت والی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس کے ہاں 2-3 بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر تدبیر اختیار کرتا ہے، چلو جائز تدبیروں کی تو کوئی گنجائش بھی ہے، اس پہ کوئی گلہ نہیں، اس پہ کوئی شکوہ نہیں، اس پہ کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں، لیکن بار بار تانے کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایسی عورت کو بار بار تانے سننے کیوں پڑتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، انہیں کھلایا اور پلایا، انہیں پالا اور پوسا، انہیں پال و پوس کر کے بڑا کیا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کیا، یہاں تک کھینچ کر کے پہنچایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے، آپ کا فرمان نہیں ہے، امریکہ چاچا کا نہیں ہے، برٹش بابا کا نہیں ہے، میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حرف بحرف صحیح ہے اور بالکل سچ ہے۔ میرا نبی فرما رہا ہے من عال جاریتین حتی تبلغا جا ہوا یوم القیامہ وانا، جس شخص کی 2 بچیاں ہوئی ہیں، جب 2 پہ یہ بشارت ہے، جب 2 پہ یہ فضیلت ہے، جب 2 پہ یہ آقا خوشخبری سنا رہے ہیں تو 2 سے زائد کی پرورش کرنے والوں کو کیا کچھ ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس نے 2 بچیوں کی پرورش کی ہو، انہیں پالا اور پوسا ہو، انہیں کھلایا پلایا ہو، ان کی دیکھ ریکھ کی ہو، اس میں مشقتوں کو برداشت کیا ہو اور سب کو جھیل کر کے ان کی شادی بیاہ کا انتظام کیا ہو، کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں دونوں اس طرح سے ہوں گے، جنت میں دونوں اس طرح سے ہوں گے۔ آقا نے انگلیاں اٹھا کر کے ایسے اشارہ کر کے بتایا وہ میرے قریب ہوگا، اس کا درجہ بہت بلند ہوگا، جنت میں میرے قریب اس کو مکان ملے گا، میرے قریب اس کو مقام ملے گا۔ پھر یہ تانے کیوں ہیں؟ پھر اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ پھر بچیوں کی پیدائش پہ چہرے گرتے کیوں ہیں؟ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اسے قاعدے سے رکھا جائے، حفاظت سے رکھا جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، کھلے دل سے لیا جائے۔ اللہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں کسی اور کا واقعہ نہ سنا کر کے اگر اپنا واقعہ سناؤں تو لوگ کہیں گے اپنا واقعہ سنا رہا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے اب تک جو دیکھا ہے بچی والے ہمیشہ سکون میں رہے ہیں، بچی والے ہمیشہ اطمینان میں رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک استاذ ہیں، ان کے کئی لڑکے ہیں، سب لڑکے ہی لڑکے ہیں، ان کے بچے سے میں نے ملاقات کی اور عام مزاج کے اعتبار سے میں نے کچھ سوالات اس سے کیے تو اس نے کچھ باتیں بتلائی اور کچھ پریشانیوں کا ذکر بھی اس نے کیا۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں تمہاری کوئی بہن نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، ہم لوگ 6-7 صرف بھائی ہی بھائی ہیں، کوئی بہن نہیں ہے۔ میں نے کہا تبھی تو اللہ کی رحمت نہیں ٹپک رہی ہے، بچی ہوتی ہے رحمت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہاں بچی ہوئی نہیں، چہرے پہ وہ آثار کے علمان الحفیظ۔ ہمارے بڑے بھائی ایک مرتبہ ایک صاحب کے ساتھ گئے، ایک پڑھے لکھے گھرانے میں، اس کے بعد جا کر کے انہوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے سنایا کہ فلاں باجی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کی ساس اماں نے پوچھا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پتوہ کو بلوایا، ان کے ایک لڑکا اور 3 لڑکیاں لگاتار ہوئی ہیں، اپنی پتوہ کو بلوا کر کے وہ بڑھیا کہتی ہے کہ دیکھ وہ تو عورت ہے، اوکے لڑکا ہوتا ہے اور ڈرتے عورت ہے تو خالی لڑکی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں بیچاری اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اپنے بچے کو بلا کر کے کیوں نہیں تانا دے دیا؟ دوسری کی بیٹی ہی کو تانا دیتے ہوئے کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں یکے بعد دیگرے 3 بچیاں ہوئیں، اللہ کی ایک نعمت تھی، کھندا پہچانے سے لینا چاہیے، کھلے دل سے لینا چاہیے اور استقبال کرنا چاہیے، لیکن ان کو ابھاگ لگ گیا۔ 3 بچیاں جب ہوئی تو چوتھی کے بارے میں سوچنے لگے کہ اگر پھر بچی ہوئی تو اب کیا ہوگا؟
اس لیے گئے ایک عامل سے انہوں نے ملاقات کی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لائن کے جتنے لوگ ہیں 98% تو کرپٹ ہیں, انتہائی ڈکیت ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کا جیب کاٹتے ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, چونا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لائن کے جتنے لوگ ہیں عام طور پہ اس طرح کے خرافات رچتے ہیں. کم ہی بیچارے ہیں جو واقعتاً خلوص سے کرتے ہیں, واقعتاً اس لائن میں مہارت رکھتے ہیں اور واقعتاً کچھ کرنا جانتے ہیں, ورنہ گولی دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک کھیل اور تماشا جاری ہے. اور اچھے اچھے لوگ جا کر کے ان کے کمپا میں پھنستے رہتے ہیں. جب مصیبت پڑے تو دعا مانگیے, جب مصیبت پڑے تو اللہ کو پکاریے, جب مصیبت پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے اپنی حاجتیں مانگیے, اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگیے. وہ ذات جو رات کی تاریکی میں, رات میں چلنے والی کالی چیوٹی کی چال کو دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے بغیر سنائے ہوئے, تو پھر جو جا کے اس کے سامنے سنائے گا اور روئے گا, اس کی آنسوؤں کو قطرے کو آخر وہ کیوں نہیں سنے گا اور دیکھے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ جاتے نہیں ہیں, مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے دربار میں جھکتے نہیں ہیں. ایک خدا کے آگے نہ سر جھکے سر, تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے. یہ ہماری اور آپ کی حالت بنتی جا رہی ہے. وہ صاحب بھی چلے گئے ایک عامل کے پاس, اس عامل نے ان کو کچھ تعویذ دیا اور کچھ بھوک بھاگ کر کے کچھ اور چیزیں دی, اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا ایسا ہے اس مرتبہ جب آپ کی اہلیہ امید سے ہوں گی تو آپ اپنا گھر چھوڑ دیجیے گا. آپ کے گھر پہ کچھ کیا ہوا ہے, یہی نہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے, یہی نہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے گھر پہ کچھ کیا ہوا ہے اس لیے گھر چھوڑ دیجیے گا. کچھ دن میں کہیں گے گھر پہ کچھ کیا ہوا ہے اس لیے آپ گھر میں نہ رہیے, گھر اپنے سرا پہ لے کر کے چلیے. کچھ دن میں یہ بھی فرمان جاری ہوگا اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے لیے محنت بھی کرنے لگے. بہرحال انہوں نے بھی یہی بتایا کہ گھر پہ کچھ کیا ہوا ہے, آپ گھر چھوڑ دیجیے گا. جب آپ کی اہلیہ امید سے ہوں گی تو آپ دوسرے علاقے میں چلے جائیے گا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, پیسے والے لوگ ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے, نماز روزہ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. اب عامر صاحب کی بات پہ یقین نہیں آتا تو کیا ہوتا. جب اہلیہ امید سے ہوئی, فیملی ان کی رہتی ہے ممبئی میں, یہاں سے سیدھا سفر کیا ممبئی, اور ہو سکتا ہے فلائٹ سے بھاگے بھی ہو, جا کر کے ممبئی پورے 9 مہینے رہے. ممبئی 9 مہینے رہے تو عامر صاحب کا پانی بھی چلتا رہا, ان کی تعویذ بھی چلتی رہی, ان کے گنڈے بھی چلتے رہے, اور جو حربہ استعمال کرنا تھا وہ بھی کیا. گھر چھوڑ کر کے 9 مہینے تقریباً ممبئی میں پڑے رہے, صرف کس لیے کہ اس مرتبہ لڑکا ہوگا, صرف کس لیے کہ ہمارے گھر پہ کیا ہوا ہے اس لیے بچیاں پیدا ہو رہی ہیں, صرف کس لیے کہ بچیاں ہمیں اب نہیں چاہیے, صرف کس لیے کہ بچیوں کو انہوں نے منحوس سمجھا, اس لیے پوری تدبیریں اختیار کی. اور 9 مہینے کے بعد جو پیدائش ہوئی ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بچی کے بجائے 2 بچی پیدا ہوئی. اب بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے, ممبئی گئے تھے تو 2 بچی ہوئی, اگر سعودیہ گئے ہوتے تو 3 بچی ہوئی ہوتی, امریکہ گئے ہوتے تو 5 بچی ہوئی ہوتی. جتنے دور جاتے اتنے ہی بچیوں سے نوازے جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے, جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ کفار مکہ کو ہوا کیا ہے. ان کو جب بشارت سنائی جاتی ہے, ان کو جب خوشخبری سنائی جاتی ہے, ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت پسندیدہ چیز ہے, یہ کوئی منحوس چیز نہیں, ان کو جب کہا جاتا ہے ان کی تربیت اور ان کے دیکھ ریکھ پر ہمیں اور آپ کو وعدے پہ وعدے دیے جاتے ہیں. اور کل قیامت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہمارے اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا اور دونوں قریب قریب رہیں گے. پھر یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں کی نہیں آتی ہیں. پھر وہ جاہلیت اولا ہم لے کر کے اپنے درمیان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کفار مکہ کا پیشہ یہ تھا اور ان کا سیوا یہ تھا کہ جس کے پاس آل اولاد ہوتی تھی وہ فخر سے کام لیتا تھا, اور جو بچی ہو جاتی تھی تو زندہ درگور کرتے تھے, اور نہیں تو اسے عار سمجھتے تھے, اور ایسے لوگوں کو بھی وہ عار سمجھتے تھے اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. اور ایسے تمام لوگوں کو جس کے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے, پنکھے کو تھوڑا ادھر کیجیے یا ادھر کر دیجیے, نہیں میری طرف مت کیجیے, تھوڑا سا یا تو ادھر کیجیے, یہ سیدھا ہوا میرے منہ پہ دے رہا ہے, اس کی وجہ سے دقت ہو رہی. اور ایک دقت اور ہو رہی ہے کہ میں آرام کر رہا تھا تو گلے میں ایک مچھر چلا گیا تھا, اس بیچارے کو بہت نکالنے کی کوشش کی, وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو ان کا سیوا یہ تھا,
ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں نرینہ اولاد ہوتی تھی تو خوشی منایا کرتا تھا، اور اگر بچی کا مسئلہ آتا، لڑکے نہ ہوتے، تو ایسے لوگوں کو وہ ابتر اور دمبریدہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ شخص مقطوع نسل ہے، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اس کا سلسلہ آگے چلنے والا نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یکے بعد دیگرے 4 بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں تشریف لے جاتی ہیں۔ 4 بچیاں ہیں، چاروں بڑی ہو رہی ہیں، چاروں اسلام لا رہی ہیں، چاروں کا نکاح وغیرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن بچے جو پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی یا حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو کفار نے تانے پہ تانا دینا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر اور مقطوع نسل ہے، ان کی نسل چلنے والی نہیں، ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں، ان کا دین کوئی بڑھانے والا نہیں، ان کے دین کے سلسلے کو لے کر کے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں۔ اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار کی مجلسوں میں تو لوگ اس طرح کے جملے کستے، اس میں خاص طور سے عاص بن وائل مکہ کا سردار جس کا اس وقت چرچا چلتا تھا اور جس کی اس وقت طوطی نہیں طوطا بولتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میاں کس کی بات کر رہے ہو، اب اس کا نام لینے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی دین آگے لے کے چلنے والا نہیں ہے، وہ تو ابتر ہے، اس کا قصہ ختم ہونے کو ہے، نعوذ باللہ وہ مر جائے گا، قصہ یہیں پاک ہو جائے گا، اب آگے سلسلہ بڑھنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوتی تھی، ایک بے ہوشی جیسی کیفیت، ایک غنودگی جیسی کیفیت، ایسا لگتا کہ آقا پہ بے ہوشی ہے، ایسا لگتا کہ آقا نیند کی حالت میں ہے، ایسے انداز کی کیفیت طاری ہوتی، پھر تھوڑی دیر میں دور ہوتی، پھر آقا جو آیت کریمہ نازل ہوتی، جو سورہ نازل ہوتی، اسے ہمیں پڑھ کر کے سناتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت آقا سے دور ہوئی، آقا نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر پڑھ کے سنائی، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، بہت زیادہ بھلائی کے، ایسی بھلائی جس میں دنیا کی تمام بھلائیاں ہوں، ایسی بھلائی جس میں آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہوں، ایسی بھلائی جو اس دنیا کی بھلائیوں کو بھی شامل ہو اور آخرت کی بھلائیوں کو بھی شامل ہو۔ تمام کے تمام بھلائیاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی بھلائی کا ایک سلسلہ ہے، اسی بھلائی کا ایک سسٹم ہے، اسی بھلائی کی ایک چیز ہے جسے حوض کوثر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کل قیامت میں یہ حوض کوثر تو میدان محشر میں ہوگا جہاں پہ حساب کتاب چل رہا ہوگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام خصوصاً خلفاء اربعہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے اور حوض کوثر سے پانی پلانے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ نہر کوثر تو جنت میں ہے جہاں سے ندیاں نکل کر کے یہ حوض کوثر سے چل رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ یہ جو کوثر کا پانی پلایا جائے گا، یہ میدان محشر میں حوض کوثر موجود ہوگا، وہاں آقا پلا رہے ہوں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا ایک نہر ہے جسے میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، ایک حوض ہے جسے میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، ماؤہ
احلا من السکر من العسل، جس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، وابیض من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی نہریں جنت میں جاری اور ساری ہیں۔ کل قیامت میں میرا نبی فرماتا ہے، سنے وہ لوگ جو رسموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سنے وہ لوگ جو بدعتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، سنے وہ لوگ جنہیں نمازوں سے واسطہ نہیں ہے لیکن ادھر ادھر مزاروں پہ دوڑتے ہیں، سنے وہ لوگ جو اللہ کے سامنے تو شاید زندگی میں کبھی نہ سجدہ کرتے ہو لیکن ادھر ادھر جا کر کے سجدے پہ سجدے مارتے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں پہ جا کر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا